اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ 2-3 دن ہو گئے یہ واقعہ ہوا ہے، بس تھوڑی سی اس پر دیر ہو گئی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ کسی کو سچ بتانا ہو، کسی کو رستہ دکھانا ہو، کسی ویران آنگن میں نیا پودا لگانا ہو، کسی بنجر زمین پر نیا شہر بسانا ہو تو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ داتا دربار میں ہونے والے واقعہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں ان کے دھرنے تک جانا پڑے گا۔ آپ کو آج کل پتہ ہے 2 ہی موضوعات زیادہ زیر بحث ہیں۔ ان میں پہلا موضوع مہنگائی ہے اور دوسرے موضوع پر ہم بعد میں بات کریں گے، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا ہے۔ دوسرا موضوع انتہائی اہم اور جذباتی نوعیت کا ہے، اور وہ ہے تحریک لبیک۔ ہم ایک انتہائی جذباتی قوم واقع ہوئے ہیں، ہم موسمی مسلمان ہیں۔ مہینوں اور تہواروں کے حساب سے رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ ایسی بھولی قوم آپ کو کہاں ملے گی جو حکمرانوں، مولویوں اور مذہب کے ٹھیکیداروں کی جذبات بھری باتوں کو بغیر کسی تصدیق، بغیر کسی ثبوت کے دل کی گہرائیوں سے مان لیتے ہیں اور پھر سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ آج کی میری جو یہ تحریر ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس پر بڑے کھلے دل سے بات ہوگی، سارے لحاظ و مروت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تحریک لبیک کے سپورٹرز کو آئینہ دکھایا جائے گا۔ وہ یا تو آخر تک انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ پڑھیں اگر وہ ہدایت کے متلاشی ہیں تو، نہیں تو پھر ان حضرات سے معذرت ہے کہ وہ جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ راہ ان کو مبارک ہو۔ ہم دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر آزادی رائے کے حق کا انتہائی غلط استعمال ہوتا آیا ہے۔ 57 اسلامی ممالک میں صرف پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جہاں ہر 6 مہینے بعد اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، ورنہ کسی اور ملک میں اسلام کو کبھی کوئی خطرہ درپیش نہیں آیا۔ ٹی ایل پی ایک سیاسی تحریک اور اسے مذہبی رنگ دینے سے گریز کیا جائے۔ میں حیران ہوں کہ ہمیں یہ کیوں بتانا پڑتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ہمارا کردار اس بات کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا کریکٹر اس قابل ہوگا تو ہمیں کیا گواہی دینی پڑے گی کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں؟ کیا ہمیں صرف سڑکوں پر آ کر لبیک کے نعرے لگا کر بتانا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں؟ اور میرے بھائی، یہاں پہ جہاں پہ آپ نعرے لگا رہے ہیں یہاں تو سب مسلمان ہیں۔ اب تحریک لبیک کا گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ بھی ہو گیا تھا، 3 سیاسی مطالبات بھی مان لیے، سعد رضوی کی رہائی بھی ہو گئی، جماعت پر کالا دم کا لیبل ہٹانا ہو یا سارے کیس ختم کروانے ہو تو سب مروا لیا گیا، اور فرانس کی سفیر کی واپسی کا ایک ڈرامہ تھا۔ اور اب کیا فرانس نے سارا کچھ معذرت کر لی ہے؟ یہ صرف اور صرف سیاسی ڈرامہ تھا، کیونکہ اپنے حلیفوں کی حکومت نہیں تھی، مخالفین کی حکومت تھی، اور یہ وہی طالبان ہے جس کو تحریک منہاج القرآن اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی مخالفت میں بنایا گیا، یا پھر لوگوں کو ورگلا کر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو استعمال کرتے ہوئے بڑی قیادتوں سے اپنے مطالبات منوا لیے۔ یہ کافرانہ فتوے لگانے والوں سے ذرا پوچھا جائے کیا یہ سب مسلمان رہیں گے یا پھر پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہم نے کر کے فرانس میں تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، ان میں سے بہت سارے تحریک لبیک کے حامی بھی ہیں، نہ انہوں نے فرانس چھوڑا ہی ہے اور نہ ہی انہوں نے فرانس کی بنی ہوئی
چیزیں چھوڑی ہیں، تو کیا وہ سب کافر ہوئے؟ خدارا اسلام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہوئے مزید مشکلات کھڑی نہ کریں۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ درخواست ہے، کچھ اسلام کا خیال کریں۔ میرا آپ سب سے سوال ہے، ایک سفیر کو نکال کے اگر وقتی طور پر آپ خود کو عاشق رسول منوانے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو ان تمام مسلمانوں کے بارے میں آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی جنہیں بعد میں نسل کشی جیسے تکالیف سے گزرنا پڑے گا، اور ان مسلمانوں کی تکلیف کا کیا حال ہے؟ تکلیف دہ چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر ہر کوئی دین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اگر سفیر کی واپسی کا مطالبہ واپس ہی لینا تھا تو اتنا خرابہ کس بات پر کیا اور اتنا خون کس لیے بہایا گیا؟ وہ معصوم لوگ جو کلمہ گو تھے، چاہے وہ پولیس اہلکار ہوں یا لبیک کے نعرے لگانے والے، سب عاشق رسول ہی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر جیتا کون اور ہارا کون؟ ہم نعروں کے پیچھے بھاگنے والے صرف محبت رسول میں جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف جان ہی قربان ہے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم بے ایمانی کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم دوسروں کا حق کھانا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا، غیبت، چوری چکاری اور رشوت خوری جیسی برائیاں کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ مگر یہ بھولی قوم یہ عقل کے استعمال کو گناہ سمجھتی ہے، گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتی، عقل کے استعمال کو گناہ سمجھتی ہے۔ ذرا سوچئے، کیا یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں کہ سڑکوں پر لاکھوں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مل جائیں گے، اور حج و عمرہ میں بھی ہم پہلے نمبر پر ہیں، پھر بھی ہم کامیاب کیوں نہیں؟ کافروں کا ملک انتہائی پہلے نمبر پر اور ہم 127ویں نمبر پر آتے ہیں۔ اگر یہاں ہر گلی میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر یہ رشوت خوری، بے ایمانی کیوں کون کر رہا ہے؟ اس ملک کو برباد کون کر رہا ہے؟ یہاں تو ہر کسی نے میلاد منایا ہے، اور سیبوں کی پیٹیوں میں اوپر تازہ نیچے باسی سیب رکھنے والوں اور بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں حق نہ دینے والوں، اے شادیوں میں سب جائز ہوتا ہے کہہ کر ناچنے والوں، اے منافق لوگوں، اے دوہرے معیار کے لوگوں، تم سب عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتے۔ تم کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے بلکہ خود کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کسی کے ساتھ جنگ لڑنے سے پہلے اپنے کردار کو بہتر کرو، اور خبردار اگر ہم جیسے لوگوں پر تم نے کافرانہ فتوے لگائے، خدا دیکھ رہا ہے۔ ذرا سی آپ کے ساتھ کسی کا اختلاف کیا ہوا، اس کو فوراً اسلام سے باہر، اسلام کے تم ٹھیکیدار ہو۔ اسلام سے نکالنے کا حق صرف اللہ اور رسول کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں کسی کو اسلام سے نکال سکے۔ جو سب جانتا ہے اسے بتانا نہیں پڑتا کہ وہ جان جاتا ہے کہ کون کتنا بڑا عاشق ہے۔ ارے یہ کیسا عشق ہے؟ محبوب پہ جان تو قربان ہے پر اس کی بات ماننا گوارا نہیں۔ مذہب پر اپنی اجارہ داری قائم مت کرو، وہ سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے کردار سے کافروں کو بھی مومن کر دیا، تو تم ایک بھی کافر کو مسلمان نہ کر سکے۔ الیاس اتاری اور مدنی چینل والوں کو گالیاں دینے والوں، کبھی ان کی طرح دلوں کو زیر کر کے تو دیکھو۔ کبھی ڈاکٹر طاہر القادری پر فتوے لگانے والوں، ان کو گالیاں دینے والوں، ان کے بیٹوں کے سامنے بے حرمتی کرنے والوں، نہ تم مسجد کے تقدس کا خیال رکھا، نہ تم نے ایک ولی اللہ کی بارگاہ کے تقدس کا خیال کیا۔ ایسے کرو تو پھر تمہیں پتا چلے نا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ گالیوں والی سرکار تمہاری ہے، وہ جو دنیا سے چلی گئی ہے، اور تم اسی کی تعلیمات پہ تم چل رہے ہو۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تو کبھی فحش گو ہو ہی نہیں سکتا، وہ کسی کو گالی دے ہی نہیں سکتا۔
اور عیدی صاحب کو گالیاں دیتے ہو جنہوں نے پوری زندگی انسانیت کی خدمت کی. خود کو عاشق رسول کہنے والوں، تم نے سوائے کافرانہ فتوے لگانے کے کیا ہی کیا ہے؟ کوئی بتاؤ. 57 ممالک کے 1.5 ارب مسلمان سب کافر ہیں؟ ایک صرف یہ سڑکوں پر نعرہ بازی اور انتشار پھیلانے والے ہی مسلمان رہ گئے ہیں؟ پوری دنیا کو جو دین، بھلائی اور امن کا درس دیتا ہے، اسے انتشار پھیلانے کا ذریعہ بنا کے رکھ دیا ہے. صرف ان چند ہزار لوگوں نے، ان مٹھی بھر لوگوں نے کسی چیز کا عزت، ادب، احترام چھوڑا ہی نہیں ہے. نہ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ کا احترام ہے، نہ مسجد کا احترام ہے، نہ کسی اللہ کے جو اولیاء کرام ہیں ان کا احترام ہے، نہ کسی عالم دین کا احترام ہے. سب پر فتوے. صرف اکیلے تم ہی دین کے ٹھیکیدار ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا تک پھینکنے والی عورت، اور قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ ان کی خبر گیری کو گئے تو اس نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے، اور نہ ہی اپنے صحابہ کرام کو گلیوں اور بازاروں میں دھرنے دلوائے. ابو سفیان جیسے دشمن کو فتح مکہ پر بھی ایمان دے دی گئی، ملک بدر کر کیا گیا اور نہ ہی قتل کیا گیا. تاریخ گواہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس گستاخ کے قتل کا حکم دیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تکلیف پہنچانے کے لیے گستاخی کرتا تھا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفین کے لڑکے پتھر پھینکیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، کیا ان کا قتل واجب نہیں تھا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لجپال کو نعوذ باللہ پاگل اور دیوانہ کہا جائے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر چلے جائیں، کیا یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کرے تو اپنے کردار کو بہتر کرو، وگرنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر تو کیا ہے، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. نعرہ لگوانے سے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کروا سکتے. اپنے معمولات کو اسوہ حسنہ کے مطابق ڈالو تاکہ پتہ چلے کہ ہم کس عظیم نبی کی امت ہیں. ہمیں سڑکوں پر آ کر بتانا پڑے کہ ہم عاشق رسول ہونے کا بتائیں. ہمارے ملک کا نظام خود چیخ چیخ کر گواہی دے کہ ہم کس نبی کے پیروکار ہیں جنہیں کافر بھی صادق و امین مانتے تھے. ملک میں انتشار اور افلا تفریح پھیلانے سے گریز کریں. سب اپنے اعمال کا خود حساب دے لیں گے. آپ خدارہ سب کے نگہبان بننے کی کوشش مت کریں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے مرید سے فرمایا تھا کہ بیٹا ایک خدا مت بننا اور ایک رسول مت بننا. اس نے کہا حضور استغفر اللہ، یہ کون بن سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس منصب پر نہ رکھنا کہ کسی کو تم دین سے خارج کرتے پھرو، کسی کے خلاف فتوے لگاتے پھرو. یہ صرف اللہ اور رسول کا حق ہے. پاکستان میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں. 1400 سال سے تحریک لبیک کے نہ ہوتے ہوئے بھی اسلام موجود تھا، اور جب ہم سب میں سے بھی کوئی نہیں ہوگا پھر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اسلام تب بھی قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. سعد رضوی تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا. جب عمران خان جیسے ایک لیڈر نے بھی سیمینار میں یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا تھا کہ وہاں گستاخ رسول کا ہونا اس کے لیے ناگوار ہے. اسی ملک کی وہ اتنی بڑی ہستی شیخ الاسلام جس کو دنیا مانتی ہے، پوری دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور افعال پر جو جو کچھ ہوا اس کا رد کیا. کافر بہت زیادہ کافر مسلمان ہوئے آپ کی تعلیمات سے. ارے بھائی یہ کام کرو کرنے کا، کسی کو یہودی اور کافر کا سرٹیفکیٹ مت دو. خدا موجود ہے حساب کرنے کے لیے. انٹرنیشنل لیول پر کانفرنس کرنے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو عام کرنے کی ضرورت ہے.
اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور سیدھا راستہ بھی دکھائے. آئیے ہاں آپ کس مسلک کے ہیں؟ اپنے مسلک کے ایک عالم دین جس نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ گستاخ رسول کے خلاف حکومت پہ پریشر یہ ڈالیں کہ حکومت وہاں مقدمہ کرے کہ ہمارا اپنا بندہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا اور مسلمان، اور وہاں پہ وہ مقدمہ لڑے اور توہین رسالت کا کیس کا معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. لیکن کیوں؟ کہ وہاں آپ کی اجارت داری نہیں ہوگی، اس لیے آپ ایسا کبھی نہیں کریں گے. ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں. پھر بھی ہم آپ چاہے ہمیں کافر کے فتوے لگائیں، پھر بھی ہم آپ کو اپنے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ آپ ابھی بھی واپس آ جائیں، ابھی بھی واپس آ جائیں، ابھی بھی واپس آ جائیں. اعتدال پسندی رکھیں. قرآن اور اسلام یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنی زندگی اعتدال پسند گزاریں. پلیز اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لائیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین.